ابھی وہ عباس کی لاش رکھی گئی تھی، گھر کی عورتوں کو تسلی ہی دی جا رہی تھی کہ مولا حسین نے میدان کربلا میں جانے کی تیاری شروع کی۔ جوان سال بیٹا مولا علی اکبر کھڑے ہو گئے، نہیں بابا، جب تک میں ہوں آپ میدان کربلا میں نہیں جائیں گے، آپ مجھے اجازت دیں، میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ مولا حسین نے پہلی مرتبہ بیٹے سے جب یہ گفتگو سنی کہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تم جاؤ گے علی اکبر، تم جاؤ گے؟ ہاں بابا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جوان سال 18 سال کے بیٹے علی اکبر نے اپنے بابا کے دونوں ہاتھ پکڑے، بابا مجھے کوئی ایک دن ایسا بتا دو جس دن آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے کوئی التجا کی ہو اور آپ نے اس کو نہ کہا ہو، آپ نے کبھی میری بات کو رد نہ کیا، میری ہٹ آپ نے کبھی نہ ٹالی، میری مراد آپ نے کبھی نہ نہیں کیا، مجھے نامراد نہیں کیا۔ بابا اب تیرے بیٹے کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں بھی کربلا کے میدان میں جا کر اپنے بابا پر اپنی جان کو نثار کر دوں۔ ہم شبیہ رسول کو دیکھا، بیٹا اہل مدینہ تو نانا کو جب دیکھنے کے متمنی ہوتے تھے تو کبھی تیری دادی، کبھی تیرے بابا، تیرے تایا حسن کو یا فاطمہ کو دیکھ کر تمنا پوری کرتے تھے، اور جب وہ کوچ کر گئے تو اب اہل مدینہ اور رسول اللہ کے گھر کے لوگ اب تجھے دیکھ کر کے اپنی تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ بیٹا تو تصویر رسول ہے، تو تصویر مصطفیٰ ہے، تو آقا کی تصویر ہے، بیٹے تو کربلا میں نہیں جائے گا۔ علی اکبر اڑ گئے، نہیں بابا مجھے کربلا میں جانے دے، ورنہ میں قیامت کے دن نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، تصور کرو، اپنا بیٹا اگر اسکول سے لیٹ آتا ہے، ماں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، میرا بیٹا کہاں ہوگا۔ بیٹا بائک لے کر کے جاتا ہے، دل میں عجیب عجیب قسم کے وسوسات آتے ہیں، پتہ نہیں تیز چلائے گا کہ دھیرے چلائے گا کہ کیا ہوگا۔ لیکن حسین تیرے صبر کو سلام، 18 سال کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہے، مولا حسین منع کرتے ہیں، ضد کرتا ہے بیٹا۔ مولا حسین اپنے ہاتھ سے اپنے خوبصورت بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں۔ زینب لپٹ گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ام رباب ہاتھ پکڑ لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیلا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ شہر بانوں نے راستہ روک لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا حسین گھر کی خواتین کو سنبھالا دیتے ہیں، کہتے بیبیو اب اس کا آخری سلام قبول کرو، اب اس کی صورت تم نے دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ مولا حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے 18 سال جوان بیٹے کو گھوڑے پر بٹھاتے ہیں، لگام پکڑتے ہیں، بیٹا جا، علی کے خاندان کی ریت نبھا۔ علی اکبر جیسے 2 قدم گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں، حسین کہتے بیٹا ذرا پلٹنا، بیٹے ذرا پلٹنا، تجھے دیکھ کر کے نبی کی صورت دیکھ لوں، نبی کی حسن کی یادیں تازہ کر لوں۔ علی اکبر جسے دولہا بننا تھا آج وہ شہادت کا دولہا بن کر کے جا رہا ہے۔ اے قوم مسلم، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، حسین تمہیں ذہن دے رہے ہیں کہ دین کتنا قیمتی ہے، دین کی اہمیت کتنی ہے۔ دیندار بنو خدارا، دین کو پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالو، دین کو سینے سے لگاؤ، رسمی مسلمان نہ بنو، یزید کی طرح کلمہ پڑھنے والے نہ بنو، حسین کی طرح کلمہ پڑھنے والے بنو۔
دین کے لیے جو قربان کرنا پڑے کر دو، گھر لٹانا پڑے لٹا دو، مال لٹانا پڑے لٹا دو، آبرو لٹانی پڑے لٹا دو، لیکن اللہ کے دین کو سینے سے لگاؤ۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پانی پینے میں بھی شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کیا کہیں گے یہ کیوں دیکھتے ہو، شفاعت کرنے والے مصطفیٰ کیا کہیں گے یہ دیکھا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا اس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ دیکھا کرو۔ مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر میرے بیٹے ذرا پلٹنا تو، علی اکبر پلٹتے ہیں، حسین اپنے امامے کے شملے سے کبھی اپنی آستین سے آنسو خشک کرتے ہیں، لیکن روتے بھی ہیں تو چپ کے روتے ہیں، اس لیے کہ سب کو چپ کرانے والا اگر بیویوں کے سامنے روئے گا تو پھر بیویوں کو چپ کون کرائے گا، سب کو تسلی دینے والا روئے گا تو پھر تسلی کون دے گا۔ حسین چپ کے روتے ہیں، کبھی آنسو داڑھی کے اندر جاتے ہیں، کبھی آستین میں خشک ہوتے ہیں۔ عجیب امتحان ہے اللہ کے دین کے لیے، خدا کے دین کے لیے عجیب امتحان ہے۔ مولا علی اکبر میدان کربلا میں آئے، کربلا کا نقشہ بدل گیا، یوں لگتا تھا جیسے کربلا کا ذرہ علی اکبر کے حسن سے چمک اٹھا ہو، علی اکبر کے حسن نے کربلا کی دھرتی پر چار چاند لگا دیے ہو، جہاں وحشت ٹپک رہی تھی، جہاں دہشت ٹپک رہی تھی، وہاں پر اللہ اکبر، علی اکبر کے نور نے ایک عجیب سا منور سما کر دیا۔ یزیدیوں نے تلواریں زمین پہ رکھی، نیزے زمین پہ رکھ دیے اور کہا شمر حد ہو گئی ہے، ارے ہم تو لوگوں سے جنگ کر سکتے ہیں، حسین سے کر سکتے ہیں، اب ہم اپنے نبی سے بھی جنگ کریں گے۔ شمر بدبخت نے کہا تمہاری نگاہیں دھوکہ کھا رہی ہے، یہ نبی نہیں ہے، آل نبی ہے، یہ علی اکبر ہے، حسین ابن علی ہے، اس لیے اس سے نہ ڈرو۔ اور اس کے بعد جب سامنے جا کر مولا علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا میں علی ہوں حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، علی ابن حسین ابن علی ہوں۔ اور آپ نے جو ہے وہ 2 مصرے پڑھے اور اس کے بعد کہتے ہیں ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ جب آپ نے مقابل طلب کیا کسی میں ہمت نہ تھی، ان نامراد نامردوں میں طاقت نہ تھی کہ اس شہزادے رسول کا مقابلہ کرتا، لیکن آپ خود ہی گھس پڑے اور آپ نے میمنہ اور میسرہ پر اس طریقے سے حملے کیے کہ گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹا۔ اور اس کے بعد جب لڑتے لڑتے تھک گئے تو پھر ایک مرتبہ بابا کا جملہ یاد آیا، علی اکبر ذرا پلٹنا علی اکبر، یہ یاد آیا تو سوچا کہ چلو ایک بار پھر بابا سے ملتے ہیں۔ واپس لوٹے، حسین خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے، بیٹے کو پلٹتا دیکھا، عجیب سی خوشی بھی ہوئی، آئے کیا بات ہے بیٹا؟ بابا بہت پیاس لگی، چلچلاتی دھوپ میں اگر کوئی 4 قدم دوڑ لیتا ہے تو اس کو کتنی پیاس لگتی ہے، وہاں 3 دن سے پانی نہیں ہے، سور پانی میں لوٹ رہے ہیں، گدھے اور کتے پانی میں لوٹ رہے ہیں، سب کو پانی پینے کی اجازت ہے، آل نبی کو اجازت نہیں، ساقی کوثر کی اولاد کو پانی کی اجازت نہیں۔ کیسی نیرنگی یہ زمانہ ہے، کیسے حالات ہیں، اللہ اکبر۔ جب مولا علی اکبر نے کہا بابا اگر مجھے چند قطرے پانی پلا دیں تو میں ان کی چکے چھڑا دوں۔ 2 روایتیں ملتی ہے، مولا حسین نے اپنی انگوٹھی نکال کے کہا اسے چوس لے، اور دوسری روایت جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں، کہا بیٹے جب ہم لوگ سفر میں ہوتے اور پانی نہیں ملتا اور روتے تھے تو نانا اپنی زبان چساتے تھے، میرے بیٹے آ اور میری زبان چوس لے۔ علی اکبر کے منہ میں حسین نے اپنی زبان دی، 3 دن کے پیاسے حسین کی سوکھی زبان جو سوکھ کر کے کاٹا ہو چکی تھی، جیسے ہی علی اکبر کے منہ میں آئی، علی اکبر کے زخم ہرے ہو گئے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مجھ سے زیادہ سختی تو میرے 56 سالہ باپ کی زبان میں ہے، لیکن باپ کی زبان چوسی اور اس کے بعد پھر کہا ابا آخری سلام لے اپنے علی اکبر کا۔ مولا حسین نے کہا بیٹے جاؤ، جا کر اپنی جان قربان کر کے اللہ کے دین کو بچا لو۔ مولا علی اکبر پلٹے، بیویاں حیرت و یاس کا، حیرت و استجاب کا مجسمہ بن گئی، کسی میں طاقت اور سکت نہیں ہے کلام کی۔
علی اکبر پلٹے ہیں، دشمن منظم ہو چکا تھا، کہتے ہیں چاروں طرف سے گھیر لو، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، اتنے زخم آئے کہ کپڑے لہو لہان ہو گئے، سر پھٹ گیا۔ ایک پلید نے، ولد الشیطان نے، ایک ایسا نیزہ سینے میں مارا کہ تصویر مصطفیٰ گھوڑے سے زمین پر آ گئی۔ جیسے گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی، بابا اپنے علی اکبر کی خبر لینا۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ تصویر مصطفیٰ خاک و خون میں نہا گئی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے چاند کے ارد گرد لالا رخوں نے اپنی پنکھڑیاں بکھیر دی ہے، گلاب کی پنکھڑیاں بکھر گئی ہے، ایسا لگتا تھا۔ مولا حسین نے اپنے بیٹے کو اس گود میں سر رکھا اور اس کے بعد گرد و غبار صاف کیا۔ بیٹے کیسے ہو؟ کہتے بابا بڑی تکلیف ہے، آپ کے علی کو بڑی تکلیف ہے بابا، یہ جو میرے سینے میں نیزہ پیوست ہوا ہے نا بابا، آپ اس کو نکال دیں، اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں پھر جو ہے وہ لڑنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہوں۔ حسین نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کربلا کی ریت پر اپنے 18 سالہ جوان بیٹے کا سر رکھا اور اس کے بعد 56 سالہ اپنے بڑھاپے کی طاقت کو حسین نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ نیزہ آپ نے بیٹے کے سینے سے کھینچا، نیزے کی انی پر مولا علی اکبر کا دل نکل آتا ہے۔ جب دل دیکھا ہے علی اکبر کا نیزے کی انی پر، حسین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حسین جس نے بچپن سے غم جھیلے تھے، وہ حسین جو صبر کا پہاڑ تھا، پہاڑ جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ صبر تھا، جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ طاقت تھی۔ صبر ایوب اگر دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر الیاس دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر مصطفیٰ کے جلوے دیکھنا ہے حسین میں دیکھو۔ 56 سال کی عمر تک آتے ہوئے میرے مولا حسین کے سر کے اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا، لیکن جوان سال بیٹا، باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ کے سینے میں دل ہوتا، اس باپ کے دل سے پوچھو جس کے بیٹے کو ڈاکٹر نو گارنٹی کہہ دیتا ہے، لیکن حسین میں تمہیں کیا نام دوں، میں تمہیں کس نام سے یاد کروں میرے آقا۔ بیٹے کا سر، بیٹے کا دل جب نیزے کی انی پہ دیکھا، مولا حسین آنکھوں کے سامنے اندھیرا، سر جھکرا گیا، عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اور اس کے بعد آخری ہچکی علی اکبر نے لی۔ مولا حسین جب بیٹے کی لاش اٹھائے، علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حسین جب بیٹے کی لاش اٹھا کر کے لا رہے تھے تو داڑھی کے اور سر کے سارے بال مولا حسین کے اسی وقت تو سفید ہو گئے، اسی آن سفید ہو گئے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں زینب نے شہربانوں سے کہا، حسین شہربانوں دیکھ میرے بھائی حسین بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکا اور جوان بیٹے کی لاش نے اس کو بوڑھا کر دیا، جوان بیٹے کے غم نے اس کو بوڑھا کر دیا۔ خیمے آل رسول میں ایک عجیب ماحول ہے، بیویاں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتی ہے، عجیب حال ہے۔ حسین باہر دیکھیں کہ اندر دیکھیں، ایک کے بعد ایک لاشیں ہیں، خیمہ خالی ہو گیا ہے، اب کوئی نہیں ہے خیمے میں، بس ایک ننھا سا معصوم 6 مہینے کا علی اصغر ہے، اور ایک عابد بیمار ہے زین العابدین جسے دنیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر، کل تک کہ جس کا خیمہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جوان جوان خوبصورت بیٹے جن کے خیمے کی نزینت بنے ہوئے تھے، آج وہ خیمے خالی ہو گئے، ان خیموں میں کچھ نہیں رہا، یا تو روتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بے ہوش ہوتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بستر پہ پڑا ہوا زین العابدین ہے۔ باپ کو دیکھا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، بابا میں بھی کربلا میں جاؤں گا۔ علی اکبر شہید ہو گیا، قاسم بھی، سب
میں جاؤں گا, مجھے بھی جانے دے. مولا حسین نے کہا نہیں بیٹا نہیں, اگر تم بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میری آل حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے چلے گا. بیٹا تم نے کربلا کے میدان میں نہیں جانا, نانا کی روایتیں, نانا کا علم, میری جانشینی سب تمہیں نبھانا ہے. بیٹا تم بھی شہید ہو گئے تو ان عورتوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کا محرم بن کر مدینے تک کون جائے گا؟ مدینے منورہ جا کر نانا کی قبر پر داستان غم کون سنائے گا؟ تجھے نہیں جانا ہے بیٹا, تم بیمار ہو. مولا زین العابدین کہتے ہیں بابا نہیں, میں لڑ سکتا ہوں, دیکھیں میں لڑ سکتا ہوں. بستر سے اٹھے, اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین پہ گر پڑے. آپ نے سہارا دیا, بستر پہ لٹایا, زین العابدین بے ہوش ہو گئے.